حضور اقدس اگر آپ اجازت دیں اور معافی پہلے میری قبول کر لیں تو میں ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو بات اجازت حضرت؟ وہ ڈر علماء کرام سے اس لیے لگتا ہے کہ وہ حوالہ جات جو ہے نا وہ کہیں گے کہ ثابت کر کے دکھاؤ، تو پھر میں ثابت نالائق انسان ہوں، نہیں کر سکوں گا تو پھر پھنس جاؤں گا میں۔ وہ مولا کی ایک روایت ہے، مولا جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے ہیں، امام علی کرم اللہ جو ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم جتنے مرضی خوبصورت اور حسین ہو، تم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کبھی۔ انسان کی کمزوری کا کیا تذکرہ اور ذکر کیا ہے، انسان اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اصحاب نے کہا امام کو کہ ہم تو آئینہ دیکھتے ہیں، ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ امام نے کہا آئینے میں تم اپنا عکس دیکھتے ہو، ہیں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو امام سے پوچھا کہ صاحب نے کہ ہم اپنا چہرہ کب دیکھ سکتے ہیں؟ کہا جب تم مرو گے تو اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پہلی دفعہ دیکھو گے۔ یہ تقریباً کو 28 صفحے کی روایت ہے، تو ادھر عربی اور ادھر اردو، ادھر عربی اور اردو۔ کہا اچھا پھر تم دیکھو گے، تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ تم ہو، پھر تم لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں پریشانی ہوگی کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، میں تو یہاں کھڑا ہوں۔ پھر یہ لمبی تفصیل سے بات جاتی ہے، اس کو نہلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم پہ یہ احسان کیا تھا، میں نے تجھے یہ قرضہ دیا تھا، اگر تم اس وقت تھوڑا سا میرے جسم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر لو گے تو کیا ہو جائے گا، میرے احسانات یاد کرو۔ عذاب تب شروع ہوگا، عذاب سے مراد ہے کہ پریشانی اس کو تب شروع ہوگی جب اس کو کفن پہنایا جائے گا، پھر وہ التجاؤں پہ آ جائے گا۔ پہلے تو وہ باتیں کر رہا تھا نا، پھر التجاؤں پہ آ جائے گا، التجا کرے گا کہ دیکھو ابھی تم نے چلو کفن تو پہنا دیا ہے لیکن ابھی مجھے اٹھانا نہ، ابھی رہنے دینا مجھے، کیونکہ وہ گڑھا جو مٹی کا ہے نا وہ بڑا خطرناک قسم کا ہے۔ تو چیخیں مارے گا، اور جب کب ڈالا جائے گا اس کو جنازے میں، امام علی کہتے ہیں کہ تم اگر اس کی چیخیں سن سکتے تو آسمان سے سن کے فرشتے بھی زمین پر آ جاتے کہ اچھا اب التجا دیکھیے کیسا کرے گا وہ۔ التجا کیا ہوگی؟ التجا یہ ہوگی کہ اچھا اگر تم نے مجھے لے کر ہی جانا ہے تو پھر کم از کم قدم آہستہ اٹھاؤ، تیز کیوں چل رہے ہیں؟ یہ جو تیز قدم چلنے والا سلسلہ ہے نا، یہ حضرت عمر خطاب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی تھی کہ میرے اور قبر کے درمیان جو ہے نا، اگر میں نے اللہ کے ہاں قبول ہونا ہوا تو تم میرے اپنا وقت نہ ضائع کرنا مجھ پہ، اور اگر میں گناہ گار ہوا تو مجھ جیسے گناہ گار عمر خطاب تم اپنے کندھوں پر کیوں اٹھاؤ گے؟ یہ تیز چلنا جو ہے یہ عمر کی سنت ہے۔ حضرت بات سن لیجئے، پھر وہ قبر میں رکھ دیں گے اس کو، پھر اس کے اوپر سل رکھ دیں گے، پھر وہ ان لوگوں کے جانے کے 40 قدموں کو سنتا ہوگا۔ پھر اس لیے رسول نے کہا کہ اس کو فیملیرائز کرنے کے لیے جو نئے مہمان آئے ہیں اس سے سوال جواب پوچھنے کے لیے، منکر نکیر جو آئے ان سے فیملیرائز کرنے کے لیے وہاں بیٹھے رہنا۔ کتنا بیٹھے رہنا؟ جیسے حضرت نے فرمایا ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت۔ حضور اس روایت کو اگر میں سچ جانوں، جان کی مان پاتے ہوئے، تو مردہ کہاں پر ہے؟ مردہ کہاں ہے؟ وہ تو احساس ہے سارا سا۔ دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہی اس کی زندگی کو بناتے اور یا بگاڑتے ہیں۔ اور وہ جب قبر میں جانا، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نشانے مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، کیا کہ جب بات موت ہے، اس کو اقبال ہی آتی کہہ ہے تو سکتا اس ہے کے چہرے تبسم۔ پر جو ہے تبسم ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو سعید روحیں ہوتی ہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ ایسا نورانی ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ اچھا میں حضرت سے ایک بات عرض کروں، اما عائشہ کی ایک روایت ہے، ہائے 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 ہائے، میں کہتا ہوں یہ ہستیاں نہ ہوتی نا تو ہمارا تو ہم تو فارغ ہی تھے، ہم تو فارغ ہی تھے۔ اماں کہتی ہیں، اور یہ لمبی حدیث ہے، اس پہ جو روایت ہے نا وہ ہے کہ ایک سوال یہ ہوگا کہ فرشتے پوچھیں گے، منکر و نکیر پوچھیں گے یہ صاحب کون ہے؟ یہ روایت درست مانتے ہیں؟ پوچھا جائے گا مردے کے یہ صاحب کون ہے؟ یہ روایت آپ کس سے پوچھیں گے؟ مردے سے، یہ صاحب کون ہے؟ ہاں وہ 3 سوال ہوں گے۔ جی جی، پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، دین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ لا کر الفاظ یہ ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔
اب دیکھیں بظاہر تو آسان جواب لگتے ہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن اور وہاں یامنہ ہوگا کے لال خوف۔ عبداللہ کے نور نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن فرمائے جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہوگا تو اس کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ کہے گا لا ادری لا ادری، اچھا میں نہیں اگر جانتا۔ ہم نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہوگا تو اس سوال کا جواب ہم کیسے دیں گے پہچان کے کہ یہ نبی ہیں؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اتنی صفات پڑھی ہیں، اگر ہم شمائل ترمذی پڑھ لے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ آقا جو ہے بتائیے وہ بالکل ہمارے اس خوف میں نبی کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ اس صاحب کو پہچانتے ہیں؟ دیکھیں کیسے اگر وہ پہچانا؟ صاحب ایمان ہے ہاں۔ اور ان پر جو ہے وہ اس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کی سنت پر عمل کیا ہے جتنا ہو سکا اس سے، ہاں۔ تو وہ جو ہے دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ یہ تو میرے نبی ہیں جن اب میرے نبی کی بات سنو، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قبر میں کیا کرے گا، اور راوی کر رہی ہیں اما عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ۔ اس سے بڑا کوئی راوی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان کے ساتھ کیا کرے گا، کیا کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتا ہوگا اس کا رب کون سا ہے، لیکن وہ گھبرایا ہوگا، اس کو پتا ہوگا اس کا دین کیا ہے، لیکن وہ گھبرایا ہوگا۔ اچھا اللہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں؟ کہا اللہ تو میرا چہرہ اس کے سامنے کر دینا۔ اب یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے جو وہاں قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص جو میرا امتی ہوگا، جس نے مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن مجھ سے محبت تم جیسی کرتا ہوگا۔ تو یہ محبت جو ہے نا، یہ عکس رسول ہمیں شناخت کروائے گی۔ یہ میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ہم نے قبر۔ تو سر اگر نبی کو ہم نے قبر میں جا کے دیکھنا ہے تو یقین کریں تو قبر میں تو ایک میلہ لگا ہوا ہے پھر خوشیوں کا۔ ہائے ہائے ہائے، حقیقت ہے۔ تو خوف کس چیز کا؟ اسی لیے تو کہا جنت کا باغ ہو جائے گی نا۔ دیکھیں علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے کہا میری قبر کو اتنا جو ہے وہ گہرا کھودنا کہ ایک شخص کھڑا ہو سکے۔ یار کیا بات ہے! تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہائے 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 ہائے، اس بات کو ذرا مزہ لینے کے سمجھائیں میں فوراً کھڑے ہو کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، نبی کی تصویر آئے گی تو میں لیٹا نہیں رہوں گا۔ بلال بھائی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایک عام آدمی کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، قبر کے اندر کی بہت گہرائی میں چلے گئے۔ ہاں اگر سچ پوچھیں تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے آتا ہے، ناپاک آتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، اور وہ زندگی میں آ کے صرف ناپاک ہوتا ہے اور پاک کر کے ڈالا جاتا ہے۔ پاک کر کے اس کو بھیج دیا جاتا کیا ہے۔ بات ہے! تو ہم تو اسی عمل کو نہیں سمجھ پائے، ہم اپنی زندگی کو ہم خود نہیں سمجھ پائے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو کیوں آنسو آتے ہیں؟ ہمارے ابو کا ذکر آتا ہے، امی کا آتا ہے، اتنے آنسو نہیں آتے۔ رسول کے آنسو کیوں آتے ہیں؟ سر یہ جو کیفیت ہے نا، کیفیت، یہی کیفیت قبر کے اندر جائے گی۔ یہ کیفیت کا معاملہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 مرلے کا گھر بن جائے گا تو کھلا ہوگا، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو احساس آ گیا، وہ کھڑکی کھلی اور آپ نے دیکھ لیا آگ کو، اب یہاں پہ جو آپ نے 500 سال گزارنے ہیں وہ آگ ہی آپ کے پاس ہے مقدر میں بس۔ مگر بلال بھائی اور اگر باغ دیکھ لیا، اس چیز کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ سب بخش دیے جائیں گے، سب بخش دیے جائیں گے، انشاءاللہ نہیں، مگر ہم سب پھر گن میں بھی تو گئے میں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، کوئی وہ بات اپنی بخش تو دیے جائیں گے۔ اپنی سزا کاٹ کے آئیں گے، کیونکہ آخری امتی کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نکال کے لانا ہے۔